تم اس کے سامنے بھی آئی تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، زارون شاہ نے کہتے حالہ کی بازو مروڑتے اس کی کمر سے لگائی تو حالہ درد کی شدت سے بلبلا اٹھی تھی۔ آپ مجھے یوں نہیں روک سکتے، وہ میرے بھائی ہیں، اتنے سالوں بعد آئے ہیں، میں ان سے ضرور ملوں گی۔ حالہ نے درد برداشت کرتے ہوئے کہا تو زارون شاہ کا پارا ساتویں آسمان کو چھونے لگا۔ او جسٹ شٹ اپ، بھائی، مائی فٹ۔ تمہارا بھائی وہی ہے جس نے تمہارے ساتھ تمہاری ماں کا دودھ پیا ہے، اس سے تم 1000 مرتبہ ملو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر تم اس شخص سے ملی تو دوبارہ اس کو کفن میں ہی دیکھو گی۔ زارون شاہ نے سرد لہجے میں دھمکی دی تو حالہ بے یقینی سے اسے دیکھے۔ شہر کے مشہور ہاسپٹل میں سالوں سے بستر پر لیٹی حالہ ارتضیٰ شاہ کی حالت میں سدھار کی خبر سن کر اس کے والد ارتضیٰ شاہ، بھائی احمد، دادا حاکم شاہ اور تایا طاہر شاہ ہاسپٹل چلے آئے تھے۔ شاہ حویلی کا ہر فرد اس کے اٹھنے کے انتظار میں تھا، لیکن میلوں دور بیٹھا شخص اس کے جاگ جانے سے خوف زدہ تھا۔ حالہ کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی جس نے انہیں مزید بےتاب کر دیا۔ حالہ نے آہستہ آہستہ آنکھیں وا کی، کچھ پل کے لیے وہ حیرت سے ان سب کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ حالہ، بابا کی جان۔ ارتضیٰ شاہ نے بیٹی کے ہاتھ کو نرمی سے ہاتھ میں لیتے اسے پکارا۔ علی کہاں ہے؟ حالہ کے دماغ نے شعور کی منزلیں طے کی تھی، اسے وہاں کمی سی محسوس ہوئی۔ علی گھر ہے بیٹا، حاکم شاہ نے بیٹی کو تسلی بخش جواب دیا، مگر حالہ کو ایک کمی سی محسوس ہو چکی تھی۔ وہ کیوں نہیں آیا؟ حالہ کے لہجے میں کمزوری تھی۔ بیٹا وہ تھک گیا تھا اس لیے نہیں آیا، ورنہ تو وہ روز آتا ہے، طاہر صاحب نے اسے پچکار کر کہا۔ اور حمین بھائی؟ حالہ نے معصومیت سے سوال کیا۔ کیا؟ وہ بیٹا وہ ٹھیک ہے۔ حاکم شاہ کو حالہ کے سوالوں نے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ یکدم حالہ کے ذہن کے پردے پر کچھ تلخ یادیں گزری۔ اور زارون بھیا؟ وہ تو خوش ہوئے ہوں گے نا میرے نہ ہونے سے، حالہ نے جیسے تلخی سے کہا۔ حالہ بیٹا، زارون ہمیشہ آپ کا اچھا ہی چاہتا ہے، بس وہ طریقہ سمجھانے کا غلط استعمال کرتا ہے۔ طاہر صاحب نے اس کی غلط فہمی پر اسے سمجھایا۔ بیٹا وہ ڈاکٹر نے کہا ہے ابھی تمہیں ضرورت ہے ہاسپٹل میں رہنے کی، اس لیے کچھ دنوں بعد تمہیں ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ ارتضیٰ شاہ نے بیٹی کے بڑھتے سوالوں کو دیکھتے بات بدل دی۔ اسی وقت نرس کمرے میں داخل ہوئی۔ اب آپ باہر جائیں، مریض کو آرام کرنے دیں، نرس نے نرمی سے انہیں مخاطب کیا۔ وہ سب دل سے اس کو اب یوں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، مگر مجبوری تھی۔ حالہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ لوگ ہاسپٹل کے کمرے سے باہر نکل آئے۔ حالہ کے دل کو ایک خلا سی محسوس ہوئی تھی، کئی سوال ابھی باقی رہ گئے تھے۔ سورج افق کی دہلیز کو چھو رہا تھا، جیسے دن رات کے پردے میں چھپنے سے پہلے کوئی آخری بوسہ دے رہا ہو۔ پرندے جھنڈ کی صورت گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ ہاسپٹل کے سفید رنگ کی دیواروں سے سجے کمرے میں اداسی چھائی ہوئی تھی۔ کھڑکی سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی، وہ خلا میں کچھ ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ ہلکی سی دروازے کی چرچرانے کی آواز پر اس کی آنکھوں نے بے صبری سے اس جانب دیکھا۔ آنے والے شخص کو دیکھ پل بھر میں وہ حیران ہوئی تھی۔ زارون بھیا؟ حالہ نے ہلکی سی آواز میں اس کا نام پکارا۔ زارون کی نظر اس پر پڑی، کچھ پل کے لیے دیکھتا رہ گیا۔ وہ ہنستی شرارتی لڑکی، آج اس کا چہرہ زرد اور کمزور ہو چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ زارون نے سفید شرٹ، سیاہ جینز زیب تن کر رکھی تھی، ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا۔ وہ قدم با قدم قریب آتے بیٹھ کے قریب پڑی ایک کرسی پر آ بیٹھا۔ وہ حیران تھی زارون کی حالت پر۔ اس کے چہرے میں رونق نہیں تھی، آنکھوں میں صدیوں کی تھکن تھی، نگاہیں خاموش تھی، چہرے پر سخت تاثرات تھے، لبوں پر خاموشی تھی۔ زارون بھیا؟ حالہ کے لہجے میں بے چینی تھی۔ زارون نے فقط سر ہلایا، آنکھیں اس کی طرف نہیں اٹھی۔ کتنا وقت ہو گیا ہے؟ حالہ نے آہستہ سے سوال کیا۔ 6 سال۔ زارون کا جواب محدود تھا۔ زارون کی بات سن کر حالہ کو لگا دنیا اس کے ارد گرد رک گئی ہے، ہوا کا گزر بند ہو چکا ہے، جیسے اپنے اندر وہ گھٹن محسوس کرنے لگی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اب الفاظ نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ بے بسی سے چادر کو مٹھی میں جکڑ لیا، آنکھوں سے آنسو پھسل لائے۔ سب بدل گیا ہے حالہ ارتضیٰ شاہ، زارون نے مدھم مگر سرد لہجے میں کہا۔ حالہ کی نظریں اب اس کے چہرے پر تھیں۔ زارون کی آنکھیں خالی تھی، نہ وہاں غصہ تھا، نہ پیار، نہ شکوہ تھا، بس ایک خلش و بیگانگی جو وقت کی مار سے پیدا ہو گئی تھی۔ کچھ دن بعد شاہ حویلی میں ایک گہری خاموشی تھی۔ وہاں کئی لوگ تھے، مگر پھر بھی موت سی خاموشی تھی، جیسے وہاں ہر کوئی آنے والے وقت سے ڈر رہا تھا۔ وہاں ہر چیز پہلے جیسی تھی، وہی صوفہ سیٹ، اس پر وہی نیلے کشن، وہی حالہ کا پسندیدہ گلدان رکھا تھا۔ دیوار پر ان سب کی کئی مسکراتی ہوئی تصویریں تھی، مگر وہ چہک، رونق اور وہ کہکہے جو حویلی میں ہوا کرتے تھے وہ کہیں محسوس نہیں ہو رہے تھے۔
حویلی کے قد آدم صدر دروازے سے حالہ آہستہ قدم قدم چلتی ارتضا شاہ کے ہمراہ داخل ہوئی، لیکن جیسے وہ ابھی تک حقیقت اور خواب کے بیچ کہیں لٹکی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں چیزوں کو پہچان رہی تھی، مگر دل کچھ اور تلاش کر رہا تھا۔ ایک آشنا سانس، ایک بلند و بالا کہا، ایک خوبصورت پکار، مگر وہاں اسے وہ کچھ نہ ملا۔ کئی لوگ ہونے کے باوجود اسے اپنے آس پاس حویلی کی دیواریں اداسی کی اعلیٰ مثال بنی محسوس ہوئی۔ ایک خالی پن سا تھا جس نے پوری حویلی کو اپنے سحر میں جکڑ رکھا تھا۔ علی کہاں ہے؟ وہ ہر طرف دیکھتی زیر لب بڑبڑاتی بولی۔ وہ تو ہر وقت یہی ہوتا تھا، مجھے دیکھ کر شور مچاتا تھا، وہ کہاں ہے؟ حالہ نے بے چینی سے سوال کیا۔ زارون کچن سے نکلا، اس کے قدم بھاری تھے جیسے کوئی بوجھ برسوں سے اٹھا رکھا ہو۔ اس کے پیچھے مہرماں بیگم اور مہرین بیگم بھی تھی۔ تینوں کے چہرے پر ایک جیسا دکھ تھا، وہ دکھ جو لفظوں سے بیان نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ دکھ جو آنکھوں کے کناروں پر جمع رہتا ہے مگر ہونٹوں تک نہیں آتا۔ حویلی کا ہر فرد اس حال میں موجود تھا، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے ایک سوال کا بھی جواب دے پاتے۔ زارون بھیا، حالہ کی آواز میں گھبراہٹ شامل ہو چکی تھی۔ اس نے اب امید بھری نظروں سے زارون کی جانب دیکھا۔ مجھے 6 سال ہو گئے ہیں اور علی کہیں نظر نہیں آ رہا، ہاسپٹل بھی نہیں آیا، نہ کوئی کال۔ کیا وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ حالہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ زارون کی آنکھیں جھک گئی، زبان جیسے بوجھ تلے دبی ہو۔ کوئی کچھ بولے گا بھی یا نہیں؟ اب کی بار حالہ کی آواز بلند ہوئی۔ زارون بھیا، علی کہاں ہے؟ حالہ کے لہجے میں لرزش تھی۔ زارون قدم آگے بڑھاتے اس کے قریب آیا۔ ایک ریس کے دوران حادثہ ہوا جس میں ہم نے علی کو کھو دیا۔ زارون کا لہجہ لرز گیا۔ وہ بھائی تھا اس کا، پچھلے 2 سالوں سے خود سے لڑ رہا تھا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ حالہ کے لیے یہ الفاظ سب سے زیادہ بھاری تھے جسے وہ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ وہ حقیقت سے بھاگنا چاہتی تھی۔ اسے اپنے ارد گرد ہر چیز جیسے اس کے غم میں روتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کپ کپانے شروع ہو گئے تھے، وہ خود سے لڑ رہی تھی۔ نہیں، حالہ نے بے یقینی سے کہا۔ حالہ پلیز خود کو سنبھالو بیٹا، ہم کب سے تمہیں سنبھالنے کا حوصلہ جمع کر رہے تھے۔ مہرین بیگم نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ جھوٹ ہے، علی ایسے نہیں جا سکتا، وہ تو وعدے کرتا تھا، وہ میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ حالہ نے روتے ہوئے کہا۔ بیٹا سنبھالو خود کو، علی جا چکا ہے، اپنی یادیں ہمارے آس پاس چھوڑ کر وہ ہنسی، وہ کہے چھوڑ کر۔ مہرماں بیگم نے آنسو صاف کرتے کہا۔ حالہ نے آنکھیں بند کی، کئی آنسو پھسل کر اس کے گالوں پر لڑک گئے۔ زارون نے تھر تھراتے ہاتھوں سے جیب سے فون نکالا، حمین کا نمبر ڈائل کیا۔ اب بات کرو، بہت چھپ چکے ہو، زارون نے تلخی سے اسے مخاطب کیا۔ حالہ، فون کے اسپیکر سے حمین کی بھیگی آواز ابھری۔ حمین بھائی، حالہ نے روتے ہوئے اسے پکارا۔ علی چلا گیا، آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ وہ تو میری جان تھا، وہ تو جینے کی وجہ تھا، وہ کہتے ساتھ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں مجرم ہوں تمہارا حالہ، میں شرمندہ ہوں، میں ڈر گیا، تمہارا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ حمین کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ ڈر گئے؟ حالہ کے لہجے میں افسوس و حیرت تھی۔ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ روتے ہوئے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی روتے روتے ہچکیاں بن چکی تھی۔ زارون قریب آیا، بیٹھا، ہاتھ بڑھایا، پھر ہاتھ روک لیا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جو بانٹے نہیں جا سکتے، بس سہے جاتے ہیں، بالکل تنہا، خاموشی سے۔ رات اپنے عروج پر تھی۔ حویلی کے لان میں گہرے سناٹے نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ درختوں کی سرسراہٹ بھی جیسے خاموشی سے معذرت خواں تھی، اور چاندنی کی مدھم چادر زمین پر کچھ اس انداز سے بچھی تھی جیسے کوئی پچھتاوا خاموشی سے بیٹھا ہو۔ حالہ تنہا جھولے پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کھلی کتاب تھی، مگر صفحات سے نظریں مدت سے ہٹی ہوئی تھی۔ وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتی جیسے ستارے اس کی الجھنوں کے گواہ ہوں یا شاید جواب دہ۔ اچانک ایک ہلکی سی آہٹ فضا میں گھلی، قدموں کی چاپ، دھیمی مگر واضح، وہ آواز جیسے کسی پرانے زخم کو چھو گئی ہو۔ آنے والی شخصیت زارون شاہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں فائلز کا پلندہ تھا اور چہرے پر وہی تھکن جیسے برسوں کی خاموشی نے کندن بنایا تھا۔ اس کی نگاہ حالہ پر پڑی اور وہ چند لمحے وہیں ساکت کھڑا رہا۔ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ زارون نے پوچھا، آواز میں ایک انجانی سردی چھپی ہوئی تھی۔ حالہ نے آہستہ سے کتاب بند کر دی۔ اس کی آنکھوں میں اضطراب کی ہلکی سی چمک تھی، جیسے کوئی خیال بار بار دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہو۔ نیند کو شاید میرے سوال پسند نہیں آئے، یا شاید جواب کی کمی نے اسے روک رکھا ہے۔ حالہ نے دھیمے سے اپنی بات رکھی۔ زارون آہستگی سے جھولے کے کنارے آ بیٹھا۔ اس کے چہرے پر وہی الجھن تھی جو اکثر ان لمحوں میں اس کی آنکھوں میں ٹھہر جاتی تھی جب ماضی حال کی دہلیز پر دستک دیتا ہے۔ کیا سوال ہیں ایسے؟ زارون کی آواز دھیمی مگر اندر کہیں لرزتی ہوئی۔ آپ اداس کیوں ہیں؟ حالہ نے پوچھا، بالکل براہ راست، بے خوف، جیسے وہ اب اور ادھورے سچ کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہو۔ زارون کا چہرہ جیسے پتھر کا ہو گیا۔ فضا میں ہوا ساکت ہو گئی۔ اس کی نظریں کتاب پر گئیں، پھر آسمان پر، جیسے سچ کہیں ان دونوں کے بیچ معلق ہو۔
मेरा भाई, मुझसे छोटा, हंसता बोलता, जिंदगी से भरपूर, वो जिसकी आंखों में रोशनी थी और दिल में बेखौफी, वो मुझसे ऐसे जुदा होकर फिर कभी देख ही ना पाऊंगा। उसके अल्फाज जैसे किसी गहरे कुएं से आ रहे हों, बिल्कुल थके थके बोझल से थे। हमैन भाई उस दिन साथ थे। हाला ने धीरे से एक और दरवाजा खोला। जारून के चेहरे पर हल्की सी जुम्बश हुई, एक तलख याद जैसे आंखों से झलकने लगी। हाँ, और उसी दिन उसने मेरे एतबार को हमेशा के लिए दफन कर दिया। जारून के लहजे में तलखी घुल गई। कुछ जख्म वक्त से नहीं, फासलों से सिलते हैं। जारून शाह गहरे अल्फाज की छाप उसके दिल पर छोड़ता वहां से उठा, फाइल्स को मजबूती से थामते हुए। उसकी पुश्त सीधी मगर कदम भारी थे। तुम अगर समझना चाहो तो शायद समझ जाओ, मगर अगर उसके करीब गई तो एक दिन तुम भी मेरी जगह खड़ी होगी, और उस दिन सिर्फ खामोशी होगी और एक ऐसा पछतावा जिसका कोई मदावा नहीं। जारून का लहजा वहशतनाक था। जारून चला गया। उसके कदमों की चाप हवा में तहलील हो गई, मगर उसके अल्फाज लॉन की घास पर झूठे वादों की तरह बिखर गए। हाला वहीं बैठी रही, तन्हा, किताब गोद में लिए, सवाल दिल में बाकी थे, और आसमान अब भी वैसा ही खामोश। कमरे में जर्द रोशनी का एक हाला सा फैला हुआ था, जैसे दिन की रोशनी और रात की तारीकी के बीच कोई अनकही जंग जारी हो। बिस्तर पर हाला बैठी हुई थी, अली की वही नीली शर्ट सीने से लगाए जो हाला ने उसे गिफ्ट की थी। उसके चेहरे की जर्दी, आंखों की नमी और सांसों की बेदरतीबी सब उस तूफान की गवाही दे रहे थे जो वो अंदरूनी तौर पर सह रही थी। दरवाजे पर मेहरमा बेगम खामोश खड़ी थी। बस हाला की सिसकियां फिजा में एक ऐसी किसक भर रही थी जो उनका दिल चीर रही थी। उनका दिल डूब रहा था। पहले हाला के साथ हुआ हादसा, फिर अचानक पोते का चले जाना, और अब पोती की ऐसी हालत थी। जारून भी नमाज पढ़ने के बाद नीचे चला आया था, मगर अली के कमरे के दरवाजे पर मेहरमा बेगम को देखकर वहीं आ गया। ये रोज ऐसे ही करती है। रात को अली के कमरे में जाती है, उसकी चीजें सीने से लगाती है, ना किसी से अपने दिल का हाल बयान करती है, ना ही किसी के आगे रोती है। मेहरमा बेगम की आंखें नम हो गई। ये लड़की हमारी जान थी और अब देखो खुद को खा रही है, मेहरमा बेगम ने बेबसी से कहा। जारून नजरें झुकाए खड़ा था, चेहरे पर सख्ती, अंदर टूटे होने की चुप गवाही दे रही थी। वो कुछ कहने के काबिल नहीं था, जैसे लफ्ज कहीं गले में अटक गए हों। जारून, बेटा, मुझे लगता है अब तुम वाहिद शख्स हो जो इस लड़की को संभाल सकते हो। तुम अली के सबसे करीबी थे, जिसे वो अपनी हर बात बताता था। तुम जानते हो वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या थे। बेटा, ये एक बूढ़े बाप की इल्तिजा है, मेरी बेटी को संभाल लो। मैं अब उसको खोने की हिम्मत नहीं रखता। हाकिम शाह ने कमरे में टूट फूट कर रोती अपनी लाडली पोती को देखकर जारून से इल्तिजा की। वो अली पर जान देती थी और तुम अली के बाद उसके सबसे ज्यादा करीब हो जाओ। अगर तुमने नहीं थामा तो हम उसे खो देंगे, मेहरमा बेगम ने धीरे से कहा। डॉक्टर ने कहा है कि जहनी दबाव उसकी सेहत को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। दिल और दिमाग दोनों कमजोर हो चुके हैं, मजीद तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाकिम शाह की आवाज भर आ गई। जारून की आंखों में नमी उतर आई। उसने एक लम्हा आंखें बंद की, जैसे खुद को संभाला, फिर आहिस्ता कदमों से कमरे में दाखिल हो गया। हमैन सोफे पर बैठा था। सामने टेबल पर हाला की एक पुरानी तस्वीर रखी थी जो शायद अली ने उसे कभी भेजी थी। मोबाइल पर मैसेज की बिप सुनकर उसने थके थके अंदाज में फोन उठाया, जिसके स्क्रीन पर जारून का मैसेज जगमगा रहा था, जिसमें लिखा था, हमैन शाह, तुम जानते हो उस दिन जिस दिन अली की सांसें खत्म हुई, उस दिन से तुम हाला के करीब रहने का हक खो चुके हो। अब मेहरबानी करके मुझे उसका गम बांटने से मत रोकना। मैसेज पढ़कर हमैन की आंखों में नमी उभरी। वो फोन को सीने से लगाकर उसने आंखें बंद की, जिस पर कई आंसू उसके चेहरे पर बह गए। मैं न रहा उसके लिए, उसको संभालने के लिए, लेकिन तू अगर उसका सहारा बन सका तो शायद अली की रूह को सुकून मिल जाए, उसने मध्यम आवाज में कहा। जारून आहिस्ता से हाला के करीब आ बैठा। उसका हाथ थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर रुक गया। कुछ लम्हों बाद वो नरमी से उसके हाथ पर रख दिया। अली जा चुका है, उसने मध्यम लहजे में कहा। मैं जानता हूँ कि अली की जगह तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। अगर अली जिंदा होता तो वो कभी तुम्हें इस हाल में ना देख पाता। हम मरने वाले के साथ मर नहीं सकते हाला, तुम्हें हिम्मत करके जीना पड़ेगा, जारून ने नरम लहजे में उसे समझाया। हाला ने आहिस्ता से नजरें उठाई। जारून की आंखों में वही खालीपन, वही टूट फूट, जैसे वो वापस क्यों नहीं आ सकता जारून भैया, उसने सरगोशी में पूछा। पता नहीं, शायद कुछ लोग इतने खास होते हैं कि सिर्फ याद बनकर ही जिंदा रहते हैं। जारून की आवाज लरस रही थी। उसने आहिस्ता से अली की शर्ट उसके हाथों से लेकर पहलू में रख दी और उसे अपने कंधे से लगा लिया। हाला रो दी बेतहाशा, जैसे अंदर के सारे बंध टूट गए हों। जारून खामोशी से उसका सहारा बना रहा, जैसे खुद भी अली के लिए ये कर्ज चुका रहा हो। काफी देर रोने के बाद हाला ने जारून की जानिब देखा। उसके चेहरे पर फिक्र थी और आंखों में सवाल। आप थक गए हो जारून भैया, उसने आहिस्तगी से कहा। थकन से ज्यादा जिम्मेदारी है हाला, जिसे निभाना अब फर्ज बन गया है, जारून ने थका हुआ सा मुस्कुराकर जवाब दिया। और आप खुद?
اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ آپ علی کے بعد کبھی ویسے نہیں رہے، خود کو سمیٹ کر کہاں رکھا ہے آپ نے؟ حالہ نے معصومیت سے اس کے چہرے کو جانچتے سوال کیا۔ مجھے خود کو رکھنے کی فرصت نہیں ملی حالہ، میں ٹوٹا ضرور ہوں، لیکن کسی کو سنبھالنے کے لیے خود کو جوڑنا پڑتا ہے۔ زارون کا لہجہ ٹھنڈا ٹھار تھا۔ حالہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے زارون کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کبھی کبھی سہارا بننے والوں کو بھی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، حالہ نے آہستگی سے کہا، اور کبھی کبھی وہ سہارا بس کسی کی خاموشی میں مل جاتا ہے۔ زارون کے لہجے میں عجیب احساس تھا جسے وہ سمجھ نہ سکی تھی۔ کمرے میں اب گہری خاموشی چھائی تھی، شاید کسی کے زخم پر پہلی بار ہلکی سی مرہم رکھ دی گئی تھی۔ حویلی کے پیچھے ایک باغیچہ تھا جس میں نیم اندھیرا تھا۔ شام کے سائے آہستہ آہستہ درختوں کے تنوں سے لپٹ کر زمین پر پھیل رہے تھے۔ اس باغ کی فضا میں ایک آشنا سی خوشبو تھی، مٹی، نمی اور یادوں کی خوشبو۔ کہیں پرندے جھنڈ کی صورت گھروں کو واپس لوٹ رہے تھے۔ ان کی آواز سے لگ رہا تھا وہ دن ختم ہونے کا اعلان کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ حالہ نے باغ کا گیٹ ہلکے سے دھکیلا جو کھلتا ہی چلا گیا۔ کئی دن، شاید کئی مہینے، کئی سال ہو چکے تھے اسے اس باغ میں آئے ہوئے۔ یہاں ہر گوشہ، ہر پتا علی کی کسی بات، کسی مسکراہٹ، کسی لمحے سے بندھا ہوا تھا۔ وہ ہاتھ میں بیل کا ننھا سا پودا لیے داخل ہوئی جسے نئی زندگی کی امید تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس جگہ آئی جہاں علی نے اس کے لیے چھوٹی سی کیاری بنائی تھی، وہی جگہ جہاں وہ گھنٹوں بیٹھ کر کبھی کتابیں پڑھا کرتی تھی یا خاموشی سے پودوں سے باتیں کیا کرتی تھی۔ جھک کر زمین کھودنے لگی، انگلیوں میں مٹی بھرنے لگی جیسے وہ ماضی کی برتیں کھول رہی ہو۔ علی ہمیشہ کہتا تھا، اس کی آواز میں ہوا کی سی نرمی تھی، کہ پودے انسان جیسے ہوتے ہیں، جڑیں مضبوط ہوں تو طوفان بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ وہیں تھوڑی دور زارون خاموشی سے کھڑا تھا، ہاتھ میں پانی کا جگ تھا جو وہ علی کے جانے کے بعد ہر روز یہاں پانی دینے آتا تھا، اور آنکھوں میں ایک الجھی ہوئی سی شفقت۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا، جگ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ تمہاری جڑیں بہت مضبوط ہیں۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر گمبھیر تھی۔ تم خود نہیں جانتی کتنی ہمت والی ہو۔ زارون نے پورے دل سے اسے سراہا تھا۔ حالہ نے نظریں نہیں اٹھائی، صرف ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی، وہی مسکراہٹ جو کبھی علی کے لیے مخصوص تھی، مگر اب جیسے اس کے سائے میں پل رہی تھی۔ وہ مسکراہٹ تھوڑی خالی خالی سی تھی، جیسے اس میں سے کچھ چھن چکا ہو، مگر شاید کچھ بچا بھی تھا۔ کبھی لگتا ہے سب کچھ جیسے بس رک گیا ہو، وہ آہستہ سے بولی، اور کبھی لگتا ہے کہ وقت کھینچ کر آگے لے جا رہا ہے، زبردستی، جیسے ہم راضی ہوں یا نہ ہوں۔ حالہ کچھ پل رکنے کے بعد پھر سے بولی۔ زارون نے کوئی جواب نہیں دیا، بس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ دونوں خاموشی سے پودا لگانے لگے۔ زارون کے ساتھ اسے کبھی کبھی وقت رکا ہوا سے محسوس ہوتا تھا، جو اسے تسلیاں دے رہا ہو۔ اگر وقت زبردستی آگے لے جائے، زارون کی آواز میں عجیب سی نرمی تھی، تو شاید ساتھ چلنے والا ایک ساتھی چاہیے ہوتا ہے جو تھام لے، جو سنبھال لے۔ زارون نے سنجیدگی سے کہا۔ کچھ لمحے کے لیے ان کے بیچ خاموشی تھی، صرف سانسوں کی آواز باقی سنائی دے رہی تھی۔ کبھی سوچا تھا آپ وہ ساتھی بنو گے؟ حالہ نے آہستہ سے کہا۔ حالہ کے سوال پر یکدم سب کچھ تھم گیا۔ زارون کی سوچوں کے پردوں پر کچھ ہلکی سی یاد گزری۔ میں نے نہیں، علی نے سوچا تھا، زارون نے نرمی سے جواب دیا۔ حالہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں حیرانی تھی اور کہیں گہرائی میں چھپی ہوئی تھوڑی سی نمی۔ زارون ہلکے سے مسکرایا، جیسے یاد میں کچھ بھولا ہوا لمحہ لوٹ آیا ہو۔ وہ کہتا تھا، بھیا اگر کبھی میں نہ رہوں تو بھیا اسے میری جگہ آپ ہنسانا مت بھولیے گا۔ وہ بہت ضدی ہے، روتی ہے تو دیر سے ہنستی ہے۔ زارون کے لہجے میں بھائی کے الفاظ کا احترام تھا۔ تو پھر ہنسا کیوں نہیں رہے آج کل؟ حالانکہ آنکھیں بھیگ گئیں، وہ کچھ لمحے چپ رہی، پھر آہستہ سے مٹی چڑھاتے ہوئے بولی، یہی سوچ رہا ہوں ضدی کو کیسے ہنسایا جائے، شاید ایک آئس کریم سے، یا اس پرانی سائیکل پر بٹھا کر گلی میں دوڑایا جائے۔ پھر زارون شرارت سے بولا، جس پر ماضی کی کسی یاد پر وہ بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ یہ ہنسی، یہ کہا پہلے کبھی زندگی کی رونق سے لبریز تھا، مگر اب وہ کہا جیسے اداس تھا۔ تم ہنستی ہو تو سب کچھ آسان لگتا ہے، زارون نے مدھم لہجے میں کہا۔ کچھ پل کے لیے جیسے سب کچھ رک گیا تھا۔ زارون نے اس کی اداس آنکھوں میں جھانکا تھا۔ میں وعدہ نہیں کروں گا کہ علی کی جگہ لے سکتا ہوں، وہ ممکن نہیں، لیکن اگر تم چاہو تو تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، زارون آہستہ سے بولا۔ حالہ نے حیرت سے سر اٹھا کر زارون کی جانب دیکھا، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے پائی تھی۔ نہ ہاں نہ ہی نہ، بس خاموشی تھی۔ اس نے سر جھکا کر پودے کی جانب دیکھا، جیسے وہی اس کا جواب، وہ امید باقی تھا۔ رات اپنی گہرائیوں میں ڈوب چکی تھی، ہر چیز، ہر دیوار، ہر کونا اپنی خاموشی میں گم تھا، مگر ایک دل تھا جو ٹوٹنے کی آواز سے لبریز تھا۔ حمین کمرے کے ایک کونے میں بستر کے کنارے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ سانسیں بوجھل تھیں، جیسے ہر سانس کھینچنا ایک سزا ہو۔ علی کے جانے کے بعد وہ ایک خالی جسم کی مانند رہ گیا تھا۔ اس کے اندر جو شخص کبھی ہنستا، لڑتا، منصوبے بناتا تھا، وہ زندہ دل حمین کہیں کھو سا گیا تھا۔ شاید علی کی وہ آخری چیخ کے ساتھ اس کی سانسوں میں دفن ہو گیا۔
وہ لمحہ، وہ حادثہ اس کے ذہن پر ایک گہری چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ وہ بائک کی چیختی آواز، زمین پر گرتا ہوا جسم اور علی کا خون میں لت پت چہرہ بار بار مسلسل اس کی آنکھوں کے آگے آ رہا تھا۔ یہ سب شاید میرا ہی قصور تھا۔ اس نے سر اٹھایا، مگر آنکھیں کسی خیال سے خالی تھی۔ اگر میں اسے اس دن روک لیتا، اگر میں اس کا موڈ سمجھ جاتا، شاید آج سب کچھ مختلف ہوتا۔ ہمین کی انگلیاں اپنے بالوں میں جکڑی تھی، جیسے وہ خود کو روکنا چاہتا ہو، اپنی ہی سوچوں سے، اپنے ہی اندر کے شور سے بھاگنا چاہتا تھا۔ پھر اچانک جیسے کوئی صدا اندر سے ابھری، حالہ، اس کا خیال رکھنا۔ یہ علی کی آخری آواز تھی، زخمی، کمزور، مگر دل کو چیر دینے والی۔ ہمین نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ نہیں، بس کرو علی، پلیز بس کرو۔ مگر علی کی آواز اب اس کی روح کا حصہ بن چکی تھی۔ تبھی اچانک ایک تیز چپتا ہوا درد اس کے دماغ میں بجلی بن کر دوڑ گیا۔ اس کے سامنے ہر چیز دھندلا گئی، سانس پھنسنے لگی، ہاتھ بے جان ہونے لگے۔ وہ بستر سے لڑکھڑا کر زمین پر گرا۔ اس کا جسم بے بس ہونے لگا اور خاموشی سے ہوش کھوتا گیا۔ رات کا پچھلا پہر، شہر میں ہر طرف نیند کا راج تھا، مگر سٹی ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں زندگی و موت کی کشمکش جاری تھی۔ مائیکل، جو جرمنی میں ہمین کا سب سے قریبی دوست تھا، اس سے ملنے چلا گیا تھا۔ اس کو بے ہوش پا کر جلدی سے ہاسپٹل لے آیا تھا۔ ڈاکٹر، کوئی ہے یا ہوش میں نہیں؟ پلیز فوراً چیک کریں، اس نے قریب سے گزرتے ڈاکٹر اور نرس سے کہا۔ جلدی سے سٹریچر لایا گیا۔ ہمین کو ایمرجنسی وارڈ میں لے گئے، جہاں فوراً سے مانیٹر سے جوڑا گیا۔ خون کا پریشر چیک کیا، اسے بیسک چیک دیا گیا، جس کے بعد ڈاکٹر نے اسے برین سکیننگ کرنے کا کہا، جس کی رپورٹس نے انہیں حیران کر دیا۔ اسے برین ہیمریج کا خطرہ ہے، شاید دماغ صدمہ برداشت نہیں کر سکا ہے، ڈاکٹر نے آہستگی سے مائیکل سے کہا۔ اس سٹریچر پر لیٹے وجود کے لیے اب ہر لمحہ ایک امتحان بنتا جا رہا تھا۔ رات کے 3 بجے، پاکستان، حویلی میں نائلہ بیگم کا فون بجا۔ رات کے 3 بجے کوئی بھی فون ایک ماں کے دل کو ہلا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ نائلہ بیگم نے بھی پریشانی سے کپکپاتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی۔ ہیلو، ان کی آواز میں ڈر تھا۔ مسز نائلہ، میں جرمنی سے برلن کی سٹی میڈیکل ہاسپتال سے بات کر رہی ہوں۔ ہمیں افسوس ہے، مگر آپ کے بیٹے کی حالت بہت نازک ہے، وہ بے ہوش ہیں اور ان کے دماغ پر شدید اثر ہوا ہے۔ دوسری جانب ایک نرس کی نرم مگر رسمی آواز آئی۔ اس خبر کو سنتے چند پل کے لیے ماحول میں سناٹا چھا گیا۔ یا اللہ، میرا بیٹا! نائلہ بیگم بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھتی چیخی تھی۔ خیریت ہے؟ کیا ہوا نائلہ؟ اظہر صاحب نے فکر مندی سے سوال کیا۔ یہ کہہ رہی ہے ہمین کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، بہت ہی نازک حالت میں ہے وہ، نائلہ بیگم نے سسکتے ہوئے جواب دیا۔ پوری حویلی کے لوگ یہ آواز سن کر نیند سے بیدار ہو چکے تھے۔ نائلہ بیٹی، خیریت سے ہے سب؟ مہرماں بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے سوال کیا۔ اماں، وہ ہاسپٹل سے کال تھی، وہ نرس کہہ رہی تھی میرے ہمین کو کچھ ہو گیا ہے، نائلہ بیگم نے انہیں گلے لگاتے روتے ہوئے بتایا۔ ہائے، پھر اب کیا ہوگا؟ اسے کچھ ہوگا تو نہیں نا؟ مہرماں بیگم نے بھی فکر مندی سے اظہر صاحب سے سوال کیا، جو اب بھی موبائل پر دوسری جانب سے بولتی نرس کو سن رہے تھے۔ وہ اپنے بستر پر بیٹھی تھی، کتاب ہاتھ میں تھی، مگر الفاظ دھندلا چکے تھے۔ نیند کہیں دور بھٹک رہی تھی اور دل کسی آنے والے طوفان کو محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کئی بار موبائل چیک کیا، مگر سب خاموش تھا۔ پھر ایک لمحہ ایسا آیا جب اس کی آنکھوں میں آنسو بے آواز بہنے لگے اور لبوں پر ایک دعا آئی جو دل سے نکل کر آسمان کی طرف گئی تھی۔ یا اللہ، ہمین بھائی کو سلامت رکھ۔ وہ خود کو قصوروار سمجھتے ہیں، مگر وہ قصوروار نہیں۔ اس نے دل سے دعا کی۔ اسے کیا معلوم کہ وہی شخص جس کے لیے وہ دعا مانگ رہی ہے، ہزاروں میل دور ایک ہسپتال میں موت سے لڑ رہا ہے، اور شاید اس کے نام کی دعا ہی اس کے بچنے کا واحد وسیلہ بننے والی تھی۔ اسی وقت حویلی میں غیر معمولی ہلچل محسوس کرتی وہ بھی باہر نکل آئی، جہاں ہال میں سب موجود تھے اور ہر ایک چہرے پر پریشانی تھی، سوائے ایک شخص کے، وہ تھا زارون شاہ۔ کیا ہوا ہے؟ حالہ نے ناسمجھی سے سوال کیا۔ تم کیوں اس وقت جاگ رہی ہو؟ جا کر سو جاؤ، کچھ نہیں ہوا۔ زارون نے اسے دیکھا، منظر سے غائب کرنے کی کوشش کی۔ مجھے بتائیں کیا ہوا ہے؟ حالہ نے زارون کی بات کو انسنا کر کے پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ وہ ہمین بھائی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، ہانیہ نے روتے ہوئے بتایا۔ کیا؟ نہیں، پلیز ایسے مت کہو۔ اس خبر کو سنتے ہی حالہ نے دیوار کا سہارا دیا۔ کہا تھا جب کہ جاؤ یہاں سے تو سنتی نہیں ہو، ہر جگہ ٹانگ اڑانا فرض سمجھ لیا ہے۔ زارون نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالتے غصے سے کہا۔ زارون! طاہر شاہ نے بیٹے کو تنبیہ انداز میں پکارا۔ سچ کڑوا ہی ہوتا ہے، زارون نے بھی دو ٹوک جواب دیا۔ چاچو انہوں نے کیا کہا؟ ہمین بھائی ٹھیک ہے؟ ہاں، اسے کچھ ہوگا تو نہیں نا؟ حالہ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتے ہوئی اظہر صاحب کے پاس آئی۔ حالہ بیٹا، آپ جا کر آرام کریں، یہ ان 2 سالوں میں کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اظہر صاحب نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا۔ مجھے نیند نہیں آتی، میں کیا کروں؟ میں سوتی ہوں، مجھے خوابوں میں وہ دن یاد آتے ہیں جب ہم ساتھ مسکرائے تھے۔ مجھے نہیں آتی نیند، میں کیا کروں آخر؟ حالہ بالکل بے بسی کے آخری دہانے پر آ کر پھٹ پڑی تھی۔ زارون کے دل میں یکدم جیسے کچھ ہوا تھا، اس کی سماعتوں میں کوئی بھولا بسرا جملہ گزرا تھا۔
اسے تکلیف ہونے اور دکھ ہونے پر نیند نہیں آتی جب تک میں اس کے بالوں میں ہلکے سے انگلیاں چلاتے نہیں سلایا جائے۔ ایک جانی پہچانی آواز اسے سنائی دی، خالہ میرے ساتھ چلو۔ زارون نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھامتے نرمی سے مخاطب کیا۔ وہ حیرت سے کچھ کہے بغیر اس کی تقلید میں چل دی۔ زارون اس کو لیے کمرے میں چلا آیا۔ آ جاؤ، تم یہاں سر رکھ کر سو سکتی ہو، زارون نے بیڈ پر بیٹھتے اپنی گود کی جانب اشارہ کرتے کہا۔ یکدم خالہ کو ماضی کے جھروکوں میں علی کے ایسے الفاظ یاد آ گئے۔ خالہ نے خاموشی سے بیڈ پر سوتے اپنا سر زارون کی گود میں رکھ دیا۔ زارون کی انگلیوں کے لمس سے اسے سکون مل رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ مکمل نیند میں جا چکی تھی اور وہ واقعی حیرانے سے اس کے اس چہرے کو دیکھ رہا تھا جہاں پہلے ہر وقت شرارت ہوا کرتی تھی، آج اداسیاں ہی اداسیاں تھی۔ صبح کا سورج اپنی سنہری روشنی کے ساتھ افق سے ابھرا، لیکن شاہ خاندان کے آنگن میں تاریکی چھائی رہی۔ ہر طرف ایک عجیب سی بے رنگی جیسے روشنی بھی اس درد سے نظریں چرا رہی ہو جو اس گھر کی فضا میں گھل چکی تھی۔ دیواروں پر وقت جیسے تھمسا گیا تھا اور ہر سانس ایک بوجھ بن کر سینوں پر گرتی محسوس ہو رہی تھی۔ ڈائننگ روم کی میز پر نہ چائے کی خوشبو تھی، نہ ناشتہ، نہ ہنسی، نہ آوازیں، صرف خاموش چہرے تھے اور آنکھوں میں گم درد۔ مہرماں بیگم ہاتھوں میں تسبیح لیے زیر لب دعائیں پڑھ رہی تھی۔ ان کے ہونٹوں کی جنبش میں صبر اور بے بسی کا امتزاج نمایاں تھا۔ نائلہ بیگم چھت کو تکتی جا رہی تھی جیسے شاید وہیں سے کوئی جواب آئے، کوئی دلیل مل جائے جو ان کے دل کو تھوڑا سا قرار دے۔ اور حاکم شاہ جو ہمیشہ اپنے وقار اور ضبط کی مثال سمجھے جاتے تھے، آج ان کے پیشانے پر فکر کی شکنیں واضح تھی۔ چاہے حمین پر کیسے بھی الزامات لگے ہوں، لیکن وہ باپ تھے، اولاد کی تکلیف برداشت کرنا ان کے بس میں بھی نہیں تھا۔ یہ وقت ہمیں ساتھ کھڑے ہونے کا ہے حمین، ہماری اولاد ہے۔ علی وہ چلا گیا لیکن ہم ایک اور بیٹے کو کھونے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ وہ اکیلا وہاں نہیں رہ سکتا، اسے فوراً پاکستان بلا رہا ہوں۔ حاکم شاہ نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ ہال میں سناٹا چھا گیا، ہر شخص خوفزدہ ہو گیا تھا اس فیصلے کے بعد زارون کے ری ایکشن کو سوچ کر ہی۔ کچھ پل گزرے، یکدم زارون شاہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ حمین یہاں؟ وہ رکا، سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ دادا ابو شاید آپ بھول رہے ہیں، علی کی موت کے پیچھے کون تھا؟ کس نے اسے اس ریس میں دھکیلا؟ کون تھا جو اسے ساتھ لے گیا اور آج علی نہیں رہا؟ اور آپ چاہتے ہیں کہ وہی شخص جس کے باعث میرا بھائی مجھ سے چھن گیا ہمارے ساتھ ایک ہی چھت تلے رہے؟ زارون کے الفاظ میں غصہ اور نفرت اور حرکت کئی جذبات تھے۔ ماحول جیسے تھر تھرا سا گیا۔ نائلہ بیگم کی آنکھیں نمکین پانی سے بھر آئیں۔ زارون یہ وقت کا الزام نہیں، تمہیں پتا ہے علی کا خود کا شوق تھا۔ نائلہ بیگم تڑپ کر بولی۔ خود گیا تھا؟ اس نے اسے روکا تھا؟ نہیں، بلکہ ساتھ کھینچ کر لے گیا۔ حمین کی لاپرواہی، اس کی ضد، اس کا وہ فضول شوق، اس نے علی کو چھین لیا ہم سے، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے روز اپنی آنکھوں کے سامنے برداشت کروں؟ زارون کا لہجہ ایک دم بلند ہو گیا جیسے اندر کا لاوا پھٹ پڑا ہو۔ وہ آنکھیں جو اب علی کو نہیں دیکھ سکتی، ان میں اسی کی پرچھائی بسا دی جائے۔ میں ہر روز اس چہرے کو دیکھوں جو مجھے میرے بھائی کی کمی کا تانا دے؟ زارون نے غصے سے سوال کیا۔ مہرماں بیگم کی تسبیح تھم گئی اور حاکم شاہ نے کرسی کی پشت تھامی جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ زارون دکھ میں بکھرنا آسان ہے مگر خاندانی رشتے نبھانا مشکل ہوتا ہے۔ جو رشتہ علی اور حمین کے درمیان تھا۔ بارش تھمی تو موسم میں ایک عجیب سی نمی باقی رہ گئی، جیسے آسمان اپنا بوجھ ہلکا کر کے بھی مطمئن نہ ہو سکا ہو۔ شاہ حویلی کی فضا میں وہی خاموشی باقی تھی جو پچھلے کئی دنوں سے حویلی کا حصہ بن چکی تھی، مگر آج صدر دروازے کی چوکھٹ پر رکھے گئے قدموں نے سب کچھ بدل دیا۔ سب کی نگاہ حویلی کے صدر دروازے کی جانب گئی جہاں حمین حویلی میں داخل ہو رہا تھا۔ چہرہ اترا ہوا، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے اور ایک ایسا سکون جو طوفان کے بعد کی تھکن جیسا تھا۔ ہاتھ میں صرف ایک بیگ تھا اور دل میں شاید ہزاروں بوجھ۔ مہرماں بیگم نے آگے بڑھ کر پوتے کو سینے سے لگا لیا۔ میرا بیٹا، نائلہ بیگم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ حاکم شاہ خاموش تھے، بس آنکھوں سے ہی اس کا ویلکم کیا تھا۔ وہ اپنے لاڈلے پوتے کو ناراض بھی تو نہیں کر سکتے تھے جو ان کی نظر میں کہیں نہ کہیں حق پر تھا۔ سیڑھیوں پر کھڑے زارون شاہ کی آنکھوں میں وہی سرد آتش تھی جو کبھی علی کی قبر میں اتارتے ہوئے نکلی تھی۔ جیسے وقت تھم گیا ہو، دونوں کی نظریں ملی تھی۔ حمین نے شرمندگی سے آنکھیں جھکا لی۔ زارون آہستہ سے سیڑھیاں اترنے لگا، ہر قدم جیسے ماضی کے ایک ورق کو الٹ رہا ہو۔ وہ رکا حمین کے سامنے۔ کافی ہمت ہے تم میں واپس آنے کی۔ حمین نے نظریں اٹھا کر دیکھا، وہی زارون تھا، بس اب اس کے لہجے میں وہ طنز چھپا نہیں تھا، بس اب وہ کھلے عام اظہار کر رہا تھا۔ زارون وہ حمین کی آواز میں کپکپاہٹ تھی جیسے دل کے اندر کا خالی پن بول رہا ہو۔ نہیں، زارون نے ہاتھ اٹھایا۔ یہ نام تمہارے منہ سے مت سنو، میرے بھائی کا نام ہے وہ، وہی بھائی جو تمہارے ساتھ گیا تھا مگر واپس نہیں آیا۔ زارون کا لہجہ سخت ہو گیا، حمین کی آنکھوں میں نمی امڑ آئی۔ مجھے معلوم ہے، تمہیں لگتا ہے میری غلطی تھی، شاید تھی بھی، میں اسے روک نہیں سکا، میں نے اسے جانے دیا، اور آج میں خود کو کیسے معاف کروں؟ حمین کے لہجے میں افسوس تھا۔ معافی؟ زارون کا قہقہا تلخی میں بھیگا ہوا تھا۔
معافی وہ مانگتا ہے جس کے پاس دل ہو۔ تمہیں کیا خبر دل کا ٹوٹنا کیا ہوتا ہے؟ علی، وہ تم سے چھوٹا تھا، اس پر تمہارا اثر تھا، اس نے تمہیں بھائی مانا، لیکن تم نے اسے موت کے راستے پر چھوڑ دیا۔ زارون کے لہجے میں افسوس تھا۔ تم جو بھی سوچو میں اسے بدل نہیں سکتا، لیکن میں روز مرتا ہوں زارون۔ ہر رات اس ریس کی آوازیں میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ علی کا ہنستا چہرہ، اس کا آخری جملہ، خالہ کا خیال رکھنا۔ میں خود کو مار چکا ہوں کئی بار، لیکن تمہارے دل میں میرے لیے صرف نفرت رہ گئی ہے نا؟ حمین نے آگے بڑھ کر کہا۔ زارون کی آنکھوں میں کچھ لرزا، جیسے اندر کہیں ایک دروازہ دھڑکا ہو جو برسوں سے بند تھا۔ نفرت؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ کبھی تم سے محبت تھی حمین، تم میرے بھائی جیسے تھے، ہم تینوں ایک جان تھے، اور شاید اسی لیے تمہاری بے وفائی علی کی موت سے بھی زیادہ چبھتی ہے، زارون نے خشک لہجے میں کہا۔ حمین خاموش ہو گیا، لمحہ لمحہ جیسے پگھل رہا تھا۔ زارون نے ایک قدم پیچھے لیا۔ تم یہاں رہ سکتے ہو دادی کی خاطر، چچی جان کی خاطر، لیکن میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں بچی۔ زارون نے اسے آج ہر چیز واضح کر دی۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گا زارون، نہ معافی نہ قبولیت، صرف اتنی اجازت دے دو کہ میں بھی اپنے بھائی کا سوگ تمہارے ساتھ نہ سہی تمہارے سائے میں کر سکوں۔ حمین کی آواز میں بس ایک شکست تھی۔ زارون پلٹ کر چلا گیا۔ پیچھے بس حمین کی آنکھیں رہ گئی، جن میں زندگی کی تلخیاں سہنے کے بعد بس ٹوٹے دل کی کچیاں باقی رہ گئی تھی۔ خالہ تک بھی حمین کے حویلی واپس آنے کی خبر پہنچ چکی تھی۔ وہ دل کے کسی کونے میں حمین کو پھر سے گلے لگانے کی تمنا لیے بیٹھی تھی۔ برسوں کی جدائی، درد، سب آنکھوں میں تڑپ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی دروازے سے باہر نکلی، زارون شاہ تیز قدموں سے آیا اور ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے دیوار سے لگا دیا۔ تم اس کے سامنے بھی آئی تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، زارون شاہ نے کہتے خالہ کی بازو مروڑتے اس کی کمر سے لگائی تو خالہ درد کی شدت سے بلبلا اٹھی تھی۔ آپ مجھے یوں نہیں روک سکتے، وہ میرے بھائی ہیں، اتنے سالوں بعد آئے ہیں، میں ان سے ضرور ملوں گی، خالہ نے درد برداشت کرتے ہوئے کہا تو زارون شاہ کا پارا ساتویں آسمان کو چھونے لگا۔ او جسٹ شٹ اپ بھائی، مائی فٹ، تمہارا بھائی وہی ہے جس نے تمہارے ساتھ تمہاری ماں کا دودھ پیا ہے، اس سے تم ہزاروں مرتبہ ملو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر تم اس شخص سے ملی تو دوبارہ اس کو کفن میں ہی دیکھو گے، زارون شاہ نے سرد لہجے میں دھمکی دی تو خالہ بے یقینی سے اسے دیکھے گئی تھی۔ زارون کی سرد دھمکی بھری آواز حویلی کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج گئی۔ خالہ کا دل جیسے دہک گیا ہو، وہ ساکت ہو کر اسے تکتی رہ گئی۔ وہ شخص جو کبھی شفقت دکھا رہا تھا اسے، آج اس کے اور اس کے دل عزیز شخص کے بیچ تلوار تان چکا تھا۔ زارون نے غصے سے اس کا بازو چھوڑا اور تیز قدموں سے واپس چلا گیا، جبکہ خالہ پیچھے دیوار سے لگی نیچے بیٹھ گئی۔ جسم کانپ رہا تھا مگر آنکھیں خشک تھی۔ ایک نئی صبح کا سورج اگ آیا تھا۔ شاہ حویلی میں اس وقت بھی کئی لوگ ہونے کے باوجود گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ ڈائننگ ہال میں مہرماں بیگم تسبیح ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی، باقی خواتین چائے اور ناشتہ بنا رہی تھی۔ حمین خاموشی سے اخبار کی سرخیوں پر نظریں گھما رہا تھا اور خالہ سفید لباس میں نظریں جھکائے ناشتے کی میز پر موجود تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون لگنے کی کوشش کر رہی تھی مگر آنکھوں میں کہیں کوئی سوال چھپا بیٹھا تھا۔ اسی وقت زارون شاہ بھی مکمل تیار ہو کر نیچے چلا آیا۔ ہمیشہ کی طرح اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی مگر آنکھوں میں ایک نئے فیصلے کی چمک دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھا نہیں، وہیں کھڑا رہا۔ اس نے ایک نظر خالہ پر ڈالی جو اسے دیکھ نظریں جھکا گئی۔ مجھے آپ لوگوں سے بات کرنی ہے، زارون نے سب کی طرف دیکھتے گہرا سانس لیتے بات شروع کی۔ سب اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ میں خالہ سے نکاح کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ زارون کے اس جملے نے یکدم ڈائننگ ایریا کے ماحول کو بدل دیا۔ مہرین بیگم نے کانپتے ہاتھوں سے چائے کی پیالی واپس رکھی۔ مہرباں بیگم کے ہاتھ بھی اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ کیا؟ مہرین بیگم کی آواز میں حیرت تھی۔ زارون، تم جانتے ہو خالہ وہ علی کی منگیتر تھی، مہرین بیگم نے جیسے اس کو کچھ بھولا ہوا یاد دلایا۔ حمین کی نگاہ سیدھی زارون پر جم گئی، جیسے وہ اس کا چہرہ پڑھنا چاہتا ہو۔ جانتا ہوں، سب جانتا ہوں، مگر علی اب نہیں رہا اور خالہ وہ اکیلی ہے۔ یہ فیصلہ میں نے سوچ سمجھ کر کیا ہے، زارون نے سخت لہجے میں کہا۔ بیٹا، یہ فیصلہ دل سے کیا جاتا ہے یا وقت سے مجبور ہو کر؟ رشتے جذبات ہوتے ہیں، ورنہ وہ صرف معاہدے بن کر رہ جاتے ہیں، مہرماں بیگم آہستہ سے بولی۔ زارون نے ایک پل کو آنکھیں بند کی، جیسے اپنے اندر کی آگ کو قابو میں لا رہا ہو۔ یہ رشتہ میرا فرض بھی ہے اور میرا فیصلہ بھی۔ خالہ اب اس گھر کا ایک ایسا حصہ ہے جسے میں اپنانا چاہتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی انگلی اٹھائے اس پر یا علی کی یاد پر، زارون نے خشک لہجے میں کہا۔ خالہ کی پلکیں لرزی، اس نے اب تک ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ اس کے اندر شاید کچھ ٹوٹ رہا تھا، شاید وہ خاموش نرمی تھی جو وہ علی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ زارون، حاکم شاہ نے پوتے کو پکارا، کیا تم خالہ سے محبت کرتے ہو؟ حاکم شاہ کے سوال نے وہاں سناٹا پھیلا دیا۔ زارون کی آنکھوں میں ایک لمحے کو کوئی سایہ سا لہرایا۔ یہ محبت کا سوال نہیں ہے دادا ابو، یہ میرے اصولوں کا معاملہ ہے۔ علی کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، لیکن خالہ کو یوں بے یقین چھوڑ دینا میرے بس کی بات نہیں۔ اس نے رخ موڑ کر کہا، زارون، تم اپنی انا کے تحت یہ فیصلہ کر رہے ہو،
یا واقعی حالہ کے قاتل؟ حمین نے آہستہ سے کہا۔ حمین کے جملے پر زارون کی آنکھوں میں ایک چنگاری سی لہرائی تھی۔ میری انا، میری شناخت ہے۔ حمین شاہ، جو میں کہہ چکا ہوں وہ ہوگا، اب کوئی اس بات پر بحث نہیں کرے گا۔ پھر وہ میز سے ہٹ کر باہر نکل گیا۔ نکاح اس جمعے کو ہوگا، حالہ کو کچھ کہنا ہو تو وہ مجھے خود آ کر کہہ سکتی ہے۔ زارون نے پیچھے حالہ کے لیے ایک جملہ چھوڑ کر وہاں سے نکل گیا۔ حالہ اب بھی خاموشی لیے اس سفید لباس میں اس قدر اس کا چہرہ سفید ہو گیا تھا جیسے کوئی فیصلہ اس کی روح تک میں نقش ہو گیا تھا۔ حالہ نے کتنی ہی دیر سوچنے کے بعد بلاخر فیصلہ کر لیا تھا۔ حالہ ہمت کرتی، دل پر بوجھ لیے بھاری قدم اٹھاتی زارون کے کمرے تک آئی تھی۔ دروازے پر دستک دی۔ مقابل بھی شاید اس کے ہی انتظار میں بیٹھا تھا۔ فوراً دروازہ کھول دیا۔ سکون سے بھرے کمرے میں حالہ اور زارون ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ ہوا میں بے چینی اور کرب کا احساس تھا جو لفظوں سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ زارون بھیا، آپ کی انا نے جو درد دیا ہے وہ شاید بھولا نہیں جا سکتا، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ اس سرد جنگ میں کسی کا فائدہ نہیں ہے۔ اس کو مزید بڑھانے سے مزید ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ حالانکہ لہجے کی اداس سی چھپی نہ رہ سکی۔ زارون کے اندر الگ طوفان برپا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اندیکھا کرب تھا، لیکن اس کے لب خاموش تھے۔ میں نکاح کے لیے ہاں کر رہی ہوں۔ میں جان چکی ہوں آپ حمین بھائی کے جذبات کو کیسے محسوس کرتے ہیں، اس لیے آج حالہ ارتضا شاہ نے ہار مان لی ہے زارون شاہ اور حمین شاہ کی سرد جنگ اور انا سے۔ میں ہر چیز پر سے پشت رکھ کر راضی ہوں۔ حالہ کا لہجہ بھیگ گیا۔ زارون کی خاموشی اس کا امتحان لے رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ آخر چاہتا کیا ہے۔ تم نے جس درد کو چھپایا ہے میں جانتا ہوں، شاید یہی وہ پل ہے جہاں ہم دونوں کو بدلنا ہوگا، زارون نے آہستہ سے کہا۔ ان دو دلوں کے بوجھ نے الفاظ کو دبا دیا تھا۔ ایک شخص اپنے اندر الگ ہی جنگ لڑ رہا تھا، لیکن دوسرا اسے سمجھنے کی بجائے ہر چیز کا قصوروار مان کر خود کو قربان کرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ حالانکہ کمرے سے جانے کے بعد زارون باہر بالکنی میں تازہ ہوا کھانے چلا آیا۔ ماضی کے کچھ باب اس کی آنکھوں میں لہرائے۔ چاندنی خاموشی سے زمین پر بکھری تھی، جیسے کسی نے خاموش دعا کے لیے سفید چادر تان دی ہو۔ اسپتال کے باہر لان میں زارون شاہ تنہا بینچ پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن، آنکھوں میں سرخیاں اور دل میں بے قراری تھی۔ اس کے سامنے اسپتال کی کھڑکیوں میں جلتی بجھتی روشنیوں کے درمیان حالہ کا بے حس چہرہ مسلسل گھوم رہا تھا، جس کی آنکھوں نے کئی دنوں سے دنیا نہیں دیکھی تھی۔ اسی لمحے علی خاموش قدموں کے ساتھ آیا۔ اس کے کپڑے بکھرے ہوئے، آنکھیں سوجی ہوئی اور لب کپ کپا رہے تھے۔ زارون بھیا، اس نے مدھم آواز میں پکارا۔ زارون نے سر اٹھایا، نظریں سوال بن کر جم گئیں۔ مجھے آپ سے ایک سچ بولنا ہے، ایک دیرینہ بوجھ جو سینے سے ہٹائے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ علی کے لہجے میں بے بسی بھری ہوئی تھی۔ زارون کی آنکھیں تنگ ہو گئی، جیسے وہ آنے والے طوفان کو بھانپ چکا ہو۔ علی نے بمشکل اپنے قدموں کو زمین سے جدا رکھا اور بینچ پر بیٹھ گیا۔ جس دن کا وہ حالہ کے ساتھ حادثہ ہوا، وہ بائک ریس، وہ میرا جنون تھا۔ میں نے ہی اکسایا، میں نے ہی حالہ کو اس جگہ بلایا، اور میں ہی تھا جس نے سیفٹی کی باتوں کو نظر انداز کیا۔ زارون کے ہاتھ مٹھیوں میں بند ہو گئے۔ میں صرف ریس جیتنا چاہتا تھا، اپنی برتری ثابت کرنا چاہتا تھا۔ حالہ صرف دیکھنے آئی تھی اور میری وجہ سے اس کی زندگی اندھیر ہو گئی۔ وہ حادثہ میری غلطی سے ہوا، میرا فیصلہ اس کی کوما کی وجہ بنا۔ زارون کی خاموشی اب زہر بن چکی تھی۔ میں بس مرنے سے پہلے یہ سچ بولنا چاہتا تھا۔ علی کی آواز لرز رہی تھی۔ کیا بکواس ہے؟ زارون دھاڑا، مگر علی نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ میں صرف معافی نہیں مانگنے آیا بھیا، میں آپ سے آج ایک وعدہ لینے آیا ہوں۔ اگر وہ ہوش میں آئے، اگر خدا نے اسے دوبارہ زندگی دی، تو آپ اسے اپنی زندگی بنا لینا۔ علی نے ہمت مجتمع کرتے، آنکھیں میچتے وہ دکھتا ہوا جملہ ادا کیا۔ علی کے چہرے کے آثار اتار چڑھاؤ بتا رہے تھے کہ وہ ایک لمحہ اس پر قیامت بن کر گزرا ہے۔ زارون نے چونک کر دیکھا، حیرت اور غصہ دونوں ایک ساتھ چہرے پر آئے۔ میں جانتا ہوں آپ دونوں کے بیچ کیا ہے، لیکن جو غلطی مجھ سے ہو چکی ہے اسے دیکھتے ہوئے میں خود کو اس کے قابل نہیں سمجھ رہا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ حمین کا جذبہ آپ کو کھٹکتا ہے۔ اس دراڑ کو بڑھنے مت دینا، اگر آپ نے اسے تھاما تو شاید میرے کیے کا کفارہ ادا ہو جائے۔ علی نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنی محبت کے لیے التجا کی تھی۔ زارون نے علی کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں موت کا خوف نہیں تھا، صرف پچھتاوا تھا۔ وعدہ کرے زارون بھیا، اگر وہ لوٹی تو آپ اس کے ساتھ کھڑے رہو گے، نکاح کے بندھن میں، عزت کے ساتھ، تاکہ کوئی اور اسے بوجھ نہ سمجھے۔ زارون کی سانسیں تیز تھی، مگر اس لمحے وہ سر جھکا گیا، دھوپ اور سایہ دونوں کے بیچ کھڑا۔ وہ مرد زارون شاہ شاید پہلی بار اپنے دل عزیز بھائی کا مان رکھنے کے لیے ٹوٹا تھا۔ وعدہ ہے، زارون نے آہستہ سے کہا، مگر اس کے لہجے میں یقین کی دھڑکن تھی۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے، مگر زارون کی آنکھوں سے نیند شاید روٹھ چکی تھی۔ حویلی کی راہداریوں میں اس کے قدموں کی چاپ گونج رہی تھی، جیسے وقت پیچھے پلٹ رہا ہو۔ ان راہداریوں میں علی کی یادیں ہر سو پھیلی ہوئی تھی، وہ زندہ دل شخص، اس کی شرارتیں، کہا وہ زندگی سے بھرپور آنکھیں۔ اس کے ساتھ گزرا ہوا ہر لمحہ اب یاد بن گیا تھا۔ وہ چلتا چلتا علی کے پرانے اسٹوڈیو تک آن پہنچا تھا، جو علی کے جانے کے بعد بند کر دیا گیا تھا۔ وہاں کی چیزیں اب بھی ویسی تھی جیسے علی اس دن چھوڑ گیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا، اندر ایک اداسی بسی ہوئی تھی۔
جیسے وہ دیواریں اپنے مکین کی یاد میں رو رہی ہوں۔ ایک طرف علی کے پسندیدہ جوتے پڑے تھے، دیوار پر اس کی پسندیدہ سیاہ جیکٹ لٹکی ہوئی تھی، میز پر مختلف کاغذات بکھرے پڑے تھے۔ زارون کی نظر ایک لفافے پر گئی جس پر کسی ہاسپٹل کا لوگو بنا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور وہ دھندو مٹی سے اٹا ہوا لفافہ اٹھایا جس کے الفاظ دھول میں کہیں گم ہو رہے تھے۔ ایک دل کے ڈاکٹر کی رسید تھی۔ زارون کی سانس رک سی گئی۔ اس نے جلدی جلدی وہ رپورٹ کھولی۔ اس رپورٹ کے الفاظ کچھ دھندلے پڑ گئے تھے مگر پڑھنے کے قابل تھے۔ اس میں لکھا تھا مریض کوئی ریس جیسی چیز میں حصہ نہیں لے سکتا ورنہ اس کو دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ ہے۔ زارون کی آنکھیں پھیل گئی۔ کچھ غلط فہمی کا احساس محسوس ہونے لگا۔ یہ کیا ہے علی تم؟ وہ زیر لب بڑبڑاتے بولا۔ اگلے لمحے وہ جلدی سے گیراج میں آیا، اپنی گاڑی لے کر حویلی سے نکل گیا۔ اب اس راز کا واحد گواہ وہ ڈاکٹر ہی تھا جس نے یہ رپورٹس علی کو دی تھی۔ وہ جلدی سے ڈاکٹر قاسم کی کلینک پہنچا جو شاید بند تھی۔ اس نے ان کا موبائل نمبر ڈائل کیا جو دوسری بیل پر ہی اٹھا لیا گیا۔ دروازہ کھولے، زارون نے جلدی سے کہتے کال بند کی۔ ڈاکٹر قاسم نے دروازہ کھول کر اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ زارون، اتنے برسوں بعد خیریت؟ ڈاکٹر قاسم اسے رات کے اس پہر اپنے پاس دیکھ حیران ہو کر بولے۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے علی کی رپورٹ ملی ہے۔ آپ کو یاد ہے وہ ریس سے کچھ دن پہلے آپ کے پاس آیا تھا؟ زارون نے وہ رپورٹ ان کے آگے کرتے سوال کیا۔ ڈاکٹر نے ایک لمحے کو سر جھکایا، پھر گہری سانس لی۔ ہاں آیا تھا، بہت ضد کر رہا تھا کہ بس چیک اپ معمولی ہے، مگر ٹیسٹ بتا رہے تھے کہ اس کا دل ریس کے دباؤ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے سختی سے منع کیا تھا۔ ڈاکٹر نے ایسا انکشاف کیا تھا جس نے زارون کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ پھر بھی وہ گیا؟ زارون کی آواز تھر تھرا رہی تھی۔ ہاں، میں نے آخری بار کہا تھا علی اگر تم گئے تو یہ تمہاری ضد تمہاری موت بن سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے اسے اپنی اور علی کی آخری گفتگو سنائی۔ اس نے مجھے مسکرا کر کہا تھا ڈاکٹر صاحب موت کی فکر نہیں، خواب پورا کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس دن کو یاد کرتے آہ بھری۔ زارون کا پورا وجود زلزلوں کی ضد میں آ گیا تھا۔ اس کی نظریں زمین پر جم گئیں جیسے کمرے کی روشنی دھندلا گئی ہو۔ برسوں کی نفرت، الزام اور خود ساختہ انا اب بے معنی لگنے لگی تھی۔ میں نے حمین کو قصوروار ٹھہرایا، میں نے اس پر برسوں الزام لگایا، نفرت کی، اور علی خود۔ زارون کا لہجہ پچھتاوے سے بھرا ہوا تھا۔ شاہ حویلی کی رونق آج مختلف تھی۔ ہر طرف معمول سے ہٹ کر ہلکی سی خوبصورت سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ سفید گلاب، زریوں والے پردے اور ہلکے زرد کمکمے جو فضا میں نرمی سے چمک رہے تھے۔ کوئی بڑا دھوم دھڑکا نہیں کیا گیا تھا، مگر جو کچھ تھا دل سے کیا گیا تھا، بہت ہی باوقار اور سلیقے سے کیا گیا تھا، جیسے وہاں کی ہر چیز خاموشی سے ایک نئے خوبصورت آغاز کا اعلان کر رہی ہو۔ حویلی کے ایک کمرے میں حالہ کو دلہن کے روپ میں سجایا جا رہا تھا۔ سرخ جوڑے میں وہ خاموش بیٹھی تھی، آنکھوں میں نمی، چہرے پر الجھن اور دل میں ایسا درد اٹھ رہا تھا جو فقط وہی جانتی تھی۔ اس کے گرد وقفے وقفے سے ہانیاں آ کر چھیڑ کر جا رہی تھی۔ بار بار مہرین بیگم آ کر اس کی نظر اتار کر جا رہی تھی۔ ماشاء اللہ، میری بیٹی کو ہر نظر بد سے محفوظ رکھے اللہ، بالکل شہزادی لگ رہی ہو۔ تانیہ بیگم حالہ کی والدہ نے بیٹی کو مکمل دلہن کے روپ میں دیکھ اس کی تعریف کی۔ کچھ لمحے گزرے تھے، ارتضا شاہ اس کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ماشاء اللہ، آج شہزادی لگ رہی ہو، بیٹیاں اتنی جلدی کیسے بڑی ہو جاتی ہیں؟ ارتضا شاہ نے بیٹی کو سینے سے لگاتے بھاری لہجے میں کہا۔ بابا دعا کیجیے گا آپ کی بیٹی نبھا پائی یہ رشتہ۔ حالہ نے آنسو صاف کرتے ان کے آگے اپنا خدشہ رکھ دیا۔ مجھے تم پر اور زارون پر پورا بھروسہ ہے میری پیاری گڑیا رانی، تم دونوں شاید ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہو۔ ارتضا شاہ نے اس کے خدشے کو بھانپ کر تسلی بخش جواب دیا۔ بیٹی کو سینے سے لگاتے ان کی آنکھوں سے کئی آنسو گر کر حالہ کے دوپٹے میں جذب ہو گئے۔ یہ ہماری بیٹی رو کس خوشی میں رہی ہے؟ حاکم شاہ کی پرجوش آواز پر ان سب نے سر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا۔ دادا ابو؟ حالہ انہیں دیکھ ان کے سینے سے لگ کے مزید رونا شروع ہو گئی۔ میرا بچہ، قربان جاؤں تم پر، اپنے اندر سے خدشے نکال دو۔ جانتا ہوں تم خوفزدہ ہو کہ زارون نے انا کی تسکین کی وجہ سے فیصلہ لیا ہے، مگر بھولنا مت ایسا ہوتا تو وہ علی کے بعد تمہیں اتنی نرمی و محبت سے سنبھالتا ہی نہیں۔ حاکم شاہ نے اس کی غلط فہمی دور کی۔ جی دادا ابو، حالہ نے فرما برداری سے کہا۔ مرد حضرات الگ بیٹھے تھے، خواتین پردے کے پیچھے۔ سب خاموشی اور حیرت میں تھے کہ یہ نکاح اتنے کم وقت میں بنا کسی اعلان کے کیسے طے پایا، مگر شاہ خاندان کے فیصلے ہمیشہ خاموش مگر وزنی ہوا کرتے تھے۔ زارون سفید شلوار اور سیاہ کرتے میں باہر آیا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی، مگر چہرے پر ایک عجیب سا سکون بھی تھا، جیسے وہ کسی بھاری بوجھ سے آزاد ہونے جا رہا ہو۔ مولوی صاحب نے قلم و کاغذ نکالا اور گواہوں کے نام پوچھے۔ ایک گواہ حمین ہوگا، زارون نے ذرا توقف کے بعد یکایک کہا۔ سب اپنی جگہ اس نئی تبدیلی پر چونک گئے، خاص طور پر حمین، وہ جو ایک کونے میں کھڑا تھا، حیرت سے زارون کو دیکھنے لگا۔ میں؟ اس نے کنفرم کے لیے پھر سے پوچھا، جس پر زارون نے آہستہ سے سر ہلایا۔ حمین کے قدم جیسے منجمد ہو گئے، وہ آہستہ سے آگے آیا جیسے کسی اور کے کہنے پر چل رہا ہو، دل اب بھی بے یقینی میں تھا۔ نکاح شروع ہوا۔ حالہ بنت ارتضا، کیا آپ کو زارون بن طاہر اپنے نکاح میں قبول ہے؟ حالہ کی آنکھوں میں یکایک آنسو بہنے لگے۔ اسے علی کی یاد آ گئی، اس کی ہنسی، اس کے خواب، اس کی باتیں،
سب لمحے بھر میں آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ اس کا ہاتھ کانپنے لگا، لب خشک ہو گئے۔ مولوی صاحب نے سوال دہرایا۔ قبول ہے، خالہ نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ پھر اس کے بعد دوسری اور تیسری دفعہ اس نے وہ الفاظ ادا کیے تھے۔ زارون نے جب قبول ہے کہا تو اس کے لہجے میں ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے برسوں کی الجھن، تناؤ اور ضد کو ایک لمحے میں سکون نصیب ہوا ہو۔ اس کے ہونٹوں پر پہلی بار وہ مسکراہٹ آئی جو صرف سکون کے بعد آتی ہے۔ حمین نے خاموشی سے نکاح نامے کو دیکھا۔ اس نے قلم اٹھایا، ایک لمحہ رک کر زارون اور حالہ کو دیکھا۔ علی، ہماری لاڈلی چھوٹی، آج خڑوس بھیا کی دلہن بن گئی ہے، وہ زیر لب مسکرا کر بولا۔ اس نے اپنے اندر ہر جذبے کو دفن کرتے اس نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ شام کی روشنی زرد دیواروں سے لپٹ رہی تھی۔ زارون سب کو چھوڑ کر آہستہ سے حمین کے پاس آیا اور ایک لمحہ دیکھنے کے بعد اسے گلے لگا لیا۔ حمین پہلے تو ساکت رہا، مگر پھر دھیرے سے اس نے بھی بازو لپیٹ لیے۔ کس بات کی؟ حمین نے چونک کر پوچھا۔ زارون نے ایک لمحے کو حالہ کو دیکھا جو اب اپنے کمرے کی دہلیز پر کھڑی تھی، پھر واپس حمین کی طرف رخ کیا۔ علی کی موت، اس دن میں نے ہمیشہ تمہیں قصوروار سمجھا، مگر اصل سچ کچھ دنوں پہلے مجھے ڈاکٹر نے بتایا۔ علی کی ضد تھی کہ وہ ریس کرے، تم نے روکا تھا۔ اس ڈاکٹر نے بھی منع کیا تھا مگر وہ نہ رکا، اور جب حادثہ ہوا تم نے سب کچھ کیا اسے بچانے کے لیے، مگر میں نے تمہیں مجرم سمجھ لیا۔ زارون کے انکشاف پر وہاں سب حیران تھے۔ حویلی کی فضا میں ایک سناٹا چھا گیا، سب خاموش ہو گئے۔ زارون نے پھر سے حمین کو گلے لگایا۔ میں نے بھی سب کچھ چھوڑ کر تمہیں خود سے دور کیا، اور آج اپنی بہن جو سب سے قیمتی ہے میری زندگی میں، وہ میں نے تمہارے نام گواہ کر کے سونپی ہے، تم پر اعتبار کر کے۔ حمین کی آواز کانپ رہی تھی مگر اس نے مضبوطی سے زارون کو تھاما۔ علی آج یقین سے خوش ہوگا، وہ چاہتا تھا ہم سب ایک ہوں، آج وہ بھی کہیں خوش ہو رہا ہوگا۔ زارون نے اسے کس کے سینے سے لگاتے کہا۔ وہ لمحہ، وہ معافی، وہ گواہی، سب نے ایک پرانا زخم بھر دیا، اور شاہ حویلی میں پہلی بار سچ بولنے سے سب آزاد ہو گئے۔ نکاح کے بعد وہ زارون شاہ کی دلہن بن کر اس کے کمرے میں براجمان تھی۔ رسمیں ختم ہو چکی تھی، مہمان جا چکے تھے، اور سارا گھر ایک خاموش سکون میں ڈوبا ہوا تھا۔ حالہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، ہاتھوں میں چاندی کے کنگن بج رہے تھے، مگر ذہن میں ایک شور تھا، زارون کی موجودگی کا، اس کے سخت لہجے کا، اور پھر ان نرمی سے بھرے کچھ لمحوں کا جو کبھی انہوں نے بانٹے تھے۔ دروازہ کھلنے پر اس نے سر اٹھا کر اس جانب دیکھا۔ زارون اندر آیا، سیاہ کرتا اور سفید شلوار میں، آنکھوں میں وہی گہری سنجیدگی جو ہمیشہ حالہ کو خاموش کر دیتی تھی، مگر آج اس کی نظر میں ایک اور چمک تھی، کچھ کہنے کی، کچھ سمجھانے کی۔ کیا میں آ سکتا ہوں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ حالہ نے نظریں جھکا کر سر ہلا دیا۔ زارون آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ لمحہ بھر دونوں خاموش رہے، صرف دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ زارون نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے حالہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں جانتا ہوں ہم دونوں کے دلوں میں بہت کچھ ہے، کچھ انکہی باتیں، کچھ الجھنیں، لیکن آج میں صرف تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میری بیوی ہو۔ صرف یہ یاد رکھنا چاہتا ہوں کہ تم میری بیوی ہو۔ زارون نے نرم لہجے میں اپنے اور اس کے جذبات الفاظ میں ڈھالے تھے۔ اس کی بات پر حالہ کا دل تیز دھڑکا تھا۔ آج وہ لمس پرسکون اور محفوظ محسوس ہوا تھا۔ شکریہ زارون حالہ بول ہی رہی تھی کہ زارون نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ظالم لڑکی، اب شوہر بن چکا ہوں، اب تو بھیا کہنا بند کر، اور شکریہ کس بات کا؟ زارون نے اس پر شرارت سے کہا۔ حمین بھائی کو معاف کرنے کے لیے، حالہ نے وضاحت دی۔ پھر وہی حمین کیا ہے؟ ویسے مجھے بھی تم سے کچھ کہنا ہے، حالہ نے، زارون نے پہلے شرارت سے کہا، پھر اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ جی؟ حالہ نے آہستہ سے جواب دیا۔ جب تم کوما میں تھی ایک رات علی میرے پاس آیا تھا، اس نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا۔ آج زارون پہلی بار اپنی بات کسی کے آگے رکھنے سے ہچکچا رہا تھا۔ اس نے انکشاف کیا تھا، تمہارے ساتھ ہوا حادثہ اس کی لاپرواہی تھی۔ زارون نے آہستہ سے وہ جملہ ادا کیا۔ وہ ڈر رہا تھا حالہ کی ری ایکشن سے، کیونکہ وہ اپنے بھائی کے لیے کوئی بھی کڑوا لفظ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد حالہ نے اچانک سے ایسا سوال کیا جس پر زارون حیران ہوا۔ تمہیں برا نہیں لگا جان کر؟ زارون نے سوال کیا۔ نہیں، کیونکہ میں یہ پہلے سے ہی جانتی ہوں، اور میں ایک غلطی پر اپنے رشتے نہیں چھوڑ سکتی۔ حالہ نے نرمی سے مگر ایک انمول سبق دیا تھا۔ اس نے وعدہ بھی لیا تھا کہ میں تمہارے اٹھنے کے بعد تم سے نکاح کروں۔ زارون نے دھڑکتے دل کے ساتھ اگلا انکشاف کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دل سے یہ نکاح نہیں کیا؟ حالہ نے سوال کیا۔ حالہ زارون شاہ، آج یہاں ہم دونوں کے علاوہ کسی تیسرے کی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے تمہیں پورے دل سے اپنا بنایا ہے۔ زارون نے اسے تنبیہ کی۔ زارون نے اس کی کلائی سے کنگن اتار کر میز پر رکھے، آہستہ سے، پھر اس کی انگلیوں کو چوما، جیسے ہر تکلیف کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہو۔ حالہ، ہم ایک نیا رشتہ شروع کر سکتے ہیں اگر تم چاہو۔ میں تم پر کچھ بھی مسلط نہیں کرنا چاہتا، بس یہ وعدہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے ہمیشہ سچ بولو گی، جو دل میں ہے وہ بتاؤ گی۔ حالہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر چہرے پر ایک ہلکی سی روشنی تھی۔ اور اگر میرے دل میں تم ہو، اس نے آہستہ سے کہا۔ زارون نے حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر آہستہ سے مسکرا دیا، وہ مسکراہٹ جو شاذ و نادر ہی دیکھنے کو ملتی تھی۔
اس نے حالہ کے ماتھے پر ایک پرخلوص بوسہ دیا۔ اس رات انہوں نے ایک دوسرے سے کچھ زیادہ نہیں کہا، مگر جو کچھ کہہ دیا وہ ان دونوں کے سمجھنے کے لیے کافی تھا، ایک نرمی، ایک لمس اور ایک وعدہ کہ وہ اس رشتے کو محبت کے ساتھ نبھائیں گے۔ ختم۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو یہ مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، نئے کرداروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔